السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 169 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو مرثد یہ کنیت ہے، ان کا اصل نام کناز ہے، ان کا نام کناز ہے، کناز نون مشدد کے ساتھ، کناز۔ غنوی یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں، اور ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاک دامن آدمی تھے، گناہوں سے، بدکاری سے، زناکاری سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے۔ سن 12 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 66 برس کی تھی۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے، قال یقول مانے کہنا، یقول کہتے ہوئے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، لا تصلوا مت نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، لا تصلوا نماز نہ پڑھو، نماز مت پڑھو، لا مانے نہیں، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، لا تصلوا نماز نہ پڑھو، الا مانے طرف، تک، جانب، القبور قبر کی جمع ہے، قبر کی جمع قبور، قبر قبور یہ معروف لفظ ہے، قبریں، قبر جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبرستان کہتے ہیں۔ تو قبر کی طرف نماز مت پڑھو، لا تصلوا الی القبور، قبروں کے سامنے نماز مت پڑھو، قبر کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے نماز مت پڑھو۔ ولا تجلسوا علیہا، لا مانے نہیں، جلسہ یجلس مانے بیٹھنا، جلسہ یجلس مانے بیٹھنا، ولا تجلسوا اور تم نہ بیٹھو، اور تم نہ بیٹھو، علیہا، علیہا علی مانے پر، ہاں یہ ضمیر ہے جو قبور کی طرف جا رہی ہے، علیہا یعنی علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھو، ولا تجلسوا علیہا اور اس پر نہ بیٹھو یعنی قبروں پر نہ بیٹھو، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا،
لا تصلوا الی القبور، تم لوگ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو، قبروں کے سامنے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ اس پر بیٹھو، قبروں پر مت بیٹھو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، دو چیزوں سے منع کیا ہے۔ نمبر ایک، قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے، قبروں کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے، یعنی جہاں آدمی کھڑا ہو اس کے سامنے قبر ہو، اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے منع کیا ہے، قبروں پر بیٹھنے سے۔ قبروں کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز رد ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس جگہ نماز پڑھے جو جگہ پاک صاف ہو اور نماز پڑھنے کے لائق ہو۔ تو ظاہر ہے حدیث میں قبرستان، قبر کے سامنے قبر کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے قبرستان میں قبر کے سامنے قبر کی طرف چہرہ کر کے، تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ توحید پر چلنے والے، سنت کے مطابق عبادت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت معمولی ہیں۔ آج قبروں کا فتنہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، والعیاذ باللہ، قبروں کا فتنہ ایسا فتنہ سر چڑھ کر کے دوڑ رہا ہے، فتنہ برپا ہے سماج اور معاشرے میں کہ ہماری پوری مسلم میجورٹی سماج، آپ دیکھیے پورا کا پورا علاقہ، پورا شہر، پورا گاؤں، پوری گلی اسی شرک میں، اسی فتنے مبتلا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے، مسجد آباد کرنے والے بہت تھوڑے۔ مگر آپ دیکھیے قبروں کی تعداد دیکھیے، مزارات کی تعداد دیکھیے، درگاہوں کی تعداد دیکھیے، مسجد کم پڑ جائے گی، درگاہ کی تعداد ہمارے ملک میں زیادہ ہے۔ دن بدن قبروں میں اضافہ، مزارات میں اضافہ، عجیب عجیب دربار سجائے جا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجدیں غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسجد غیر آباد ہے لیکن قبریں، دربار اور یہ مزارات کہیں عرس سے آباد ہے، کہیں میلے ٹھیلے سے آباد ہے، کہیں سجدے طواف اور نظر و نیاز سے آباد ہے۔ وہاں آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ جو کام مسجد میں ہونا چاہیے تھا، جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کام مردے کے نام پہ ہو رہا ہے، قبر کے نام پہ ہو رہا ہے، ولی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے، قبرستان میں نماز پڑھنے سے، قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے ہماری شریعت میں جو منع کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس راستے سے شرک پھیلتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے دل میں تعظیم بیٹھ جائے مردے کا اور انسان کا، مرے ہوئے آدمی کا، تو پھر تعظیم اس حد تک کہ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، یہ شرک کے چور دروازے ہیں۔ اور امت میں اسی شرک کے، اسی قبر کے راستے سے، قبرستان کے راستے سے، مردوں کے راستے سے، ولیوں کے راستے سے یہ شرک امت میں پھیلا ہے۔ قوم نوح کے اندر جو قبر پرستی اور بت پرستی پیدا ہوئی، شرک کا جو بازار گرم ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تصویر کا فتنہ اور قبروں کا فتنہ۔ لہذا بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ نماز کی جگہ نہیں ہے۔ قبر یہ نماز اور رکوع سجود کی جگہ نہیں ہے۔ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، قیام یہ اللہ کا حق ہے، مانگنا دعا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، طواف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو کام مسجد میں ہونا چاہیے، نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ قرآن کی پکار ہے، یہ اہل ایمان کی آواز ہے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے۔ تو یہ آدمی قبروں کے پاس نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے، نماز رد ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں قبر ہے، چاہے قبرستان ہو یا قبرستان کا کوئی ایک دوسرا ہٹ کر کے علاقہ ہو، جیسے بہت ساری جگہوں پر کچھ لوگوں کی قبریں مخصوص بنائی جاتی ہیں، الگ بنائی جاتی ہیں، تو وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، اور ایسے ہی وہاں جہاں قبر ہے، چاہے ایک قبر ہو یا دو قبر ہو یا بہت ساری قبریں ہو، نماز پڑھنا منع ہے۔ ایسے ہی وہ مسجد جس میں قبر ہو، اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں ہوتی اس میں، اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تصلوا الی القبور، قبروں کے پاس نماز مت پڑھو۔ بعض حضرات بزرگوں کی قبروں کے پاس اس لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں کہ بزرگوں کی روح سے فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہ چیز منع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے یہی فرمایا تھا، اور امت کو للکارا تھا، متنبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کرے، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار اس کام کرنے سے بچنا، ان کے فتنے سے دور رہنا، یعنی قبروں کو مسجد مت بنانا، سجدہ مت بنانا۔ تو یہ سب افعال مساجد میں اللہ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، رکوع، سجود، قیام، یہ سب کام اللہ کے لیے مسجد میں انجام دیے جاتے ہیں، انہیں قبروں پر نہ کرو۔ اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے قبروں کے سامنے رکھ کر نماز نہ پڑھی جائے، اس سے شرک بڑھتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ علی کل حال قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ولا تجلسوا علیہا، دوسری چیز ہے قبروں پر نہ بیٹھو۔ قبروں پر بیٹھنے کے دو مفہوم ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبروں کو ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا، اس کے پیچھے بیٹھنا، قبر پر چڑھ کے بیٹھنا، یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبر سے تھوڑا ہٹ کر کے مجاور بن کر کے بیٹھنا، قبر پر نہیں، قبر سے تھوڑا ہٹ کر کے، قبر کے آمنے سامنے بیٹھ کر کے مجاور بن جانا، اور وہاں کا چندہ وصولنا، نظر و نیاز وصولنا، اور لوگوں سے پیسہ لوٹنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، اگربتی اور لوبان اور یہ سب چیزیں وہاں سلگانا، پھول بتی چراغ سب کرنا، مجاور لوگ اسی کرتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز ظالم نہیں پڑتا ہے، چہرہ دیکھو تو بالکل ایسا کہ جیسے برسوں سے نہایا نہیں، مجاور بننے سے منع فرمایا۔ دو مفہوم ہے، قبر پر بیٹھنا یعنی اس طور پر بیٹھنا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ قبر پر ہو، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ قبر کے آس پاس بیٹھ کر مجاور بن جانا، قبر کے پاس بیٹھ کر کے مجاور بن جانا، تو مجاور بننے سے بھی منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، اور قبر کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی سنگینی بیان فرماتے ہیں، کہا تم میں سے کوئی شخص قبر پر بیٹھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھے جو اس کے چمڑے کو اور اس کے کپڑے کو جلا کر کے راکھ کر دے، یہ بہتر ہے۔ یعنی آگ پر بیٹھ جانا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھنا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ آگ پر بیٹھے گا تو کم از کم تو آگ اور چمڑی، کپڑا تو چمڑی ہی جلے گی، لیکن قبر پر بیٹھے گا وہ جو بدعقیدگی پھیلائے گا، فتنہ پھیلائے گا، اور کتنے لوگوں کو جہنم رسید کرے گا، کتنے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرے گا، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آگ پر بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی کسی کی قبر پر بیٹھے، مجاور بنے۔ تو اس حدیث میں دو عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ دوسرا ہے قبر پر بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قبر کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑا ہے، اور
کھڑے ہو کر کے وہ کچھ دعا وغیرہ کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا اس کو پھٹکارا اور اس کو ڈانٹا، وہاں سے بھگایا اور کہا یہ دعا کی جگہ نہیں ہے، ارے دعا کے لیے تو قبلہ رخ کھڑا ہونا سنت ہے، کعبہ کی طرف چہرہ کرنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے، لیکن تم تو قبر رسول کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا چاہتے ہو۔ اب سوچیے ذرا ایک لمحہ کے لیے کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف چہرہ کر کے کچھ عبادت اور کچھ دعا یا ایسی ہی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کسی امتی کی قبر، اور کیا معلوم کہ یہ آدمی مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں، نمازی تھا کہ نہیں، اس کے پیچھے، اس کی قبر کے پیچھے یا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کی جگہ یہ نہیں ہے، نماز کے لیے مسجد ہے، اللہ کی پوری زمین ہے، لیکن قبر پر نماز پڑھنا، قبرستان میں نماز پڑھنا، قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، ایسی مسجد جس میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنا، یا ایسی قبرستان جس میں مسجد ہو اس میں نماز پڑھنا، یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے۔ اور ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا گویا کہ نماز کی فضیلت سے، نماز کے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، قبر پر یا قبرستان میں یا مسجد میں جہاں قبر ہو نماز پڑھنا حرام ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ نمبر 2، قبر پر بیٹھنا، مجاوری کرنا حرام ہے، قبر پر بیٹھنا، مجاوری کرنا یہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ نمبر 3، شرک کے چور دروازوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ قبر کے راستے سے امت میں شرک پھیلا ہے، تو شرک سے بھی بچنا ہے، اور شرک کے جو بھی اسباب ہیں، جو بھی چور دروازے ہیں، ان سے بھی دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 4، قبر کی توہین سے بچنا چاہیے، قبر کی توہین سے ظاہر ہے اگر قبر پر چڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو یہ قبر کی اور قبر والے کی توہین ہے، تو قبر کی توہین سے بچنا چاہیے، کیونکہ مرنے سے مسلمان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی عزت باقی رہتی ہے، مسلمان کی عزت باقی رہتی ہے، اور قبر کی بے حرمتی کرنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں، تو قبر کی توہین سے بچنا ہے۔ نمبر 5، نماز کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جو جگہ پاک صاف ہو اور وہ جگہ نماز کے لیے لائق ہو، وہ قبر میں سے نہ ہو، قبرستان میں سے نہ ہو، اور ایسی مسجد جس میں قبر نہ ہو، نماز کے لیے مناسب ہو، نماز کے لیے لائق ہو، وہ جگہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ نماز پڑھنا، قبرستان میں نماز پڑھنا، ایسی مسجد جس میں قبر اس میں نماز پڑھنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ تو قبر کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ مسجد اور قبر یہ دونوں ایک ساتھ کبھی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جمع نہیں ہو سکتی، مسجد الگ ہے، قبرستان الگ ہے، مسجد الگ ہے، قبرستان الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کو سنت کی روشنی میں نیکی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔